بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یقول اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. میرے بھائیو، قرآن کی عظمتیں بے انتہا ہیں جن کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. یہ قرآن علم، معرفت، ایمان کا خزانہ ہے. یہ ایسی کتاب ہے یا ایسا کلام ہے کہ اگر انسان اسے سمجھ کر پڑھے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے. یہ ایسا کلام ہے جو آدمی جتنا اس میں داخل ہوگا علم کے ساتھ اتنے ہی وہ لے کر نکلے گا. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی نقطہ اس میں چھوڑا ہی نہیں ہے. ایسے ایسے عجائبات ہیں قرآن کے جس کی تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن اس میں سے عجائبات کی دنیا میں سے ایک عجیب یہ بھی چیز ہے قرآن کی کہ اللہ نے قرآن میں جو مثالیں پیش کی ہیں یہ ایک مستقل فن ہے. کس کس طرح کی مثالیں ہیں اس کے لیے بھی کئی درس چاہیے سارے مثالوں کو سمجھنے کے لیے. لیکن اس میں سے ایک مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حشر میں بیان فرمایا ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارے ہوتے، نازل کیے ہوتے تو پہاڑ کا کیا حال ہوتا؟ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. پہاڑ اللہ کے خوف سے متصدعا من خشیۃ اللہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. وتلک الامثال نضربها، غور کیجئے یہ مثال ہم کیوں پیش کر رہے ہیں، کس کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ لوگوں کے لیے ہم پیش تو کر رہے ہیں لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور و فکر کریں. اللہ غور کیا اس مثال کا مقصد کیا تھا؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا. اس مثال کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پہاڑ پر اگر نازل کیا ہوتا، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر نازل کیے ہوتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، چور چور ہو جاتا. ہائے افسوس، انسان کے دل پر ہم نے نازل کیا، انسان کا دل بدلا نہیں اس سے. کیسا خراب دل ہے انسان کا. اتنا عظیم الشان کلام کہ پہاڑ جیسی مخلوق، بڑی مخلوق پر نازل ہو جاتا قرآن. تو بتائیے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، چور چور ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے پہاڑ کے، اور انسانوں کے دل پر نازل ہوا. کچھ لوگ متاثر تو ہوئے، ایمان تو لے آئے، ہدایت تو حاصل کر لیا، لیکن اکثر لوگوں کا حال کیا ہے؟ اس سے بیگانہ ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں واضح کرنا چاہتا. قرآن میں بہت طرح کے ایمانی مواقف اللہ نے پیش کیے ہیں. ایسے قصے، ایسے واقعات کہ اگر آپ پڑھ لیجئے سمجھ بوجھ کر تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ایمان اوج ثریا پر پہنچ جاتا ہے، ایمان بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے. آئیے ان میں سے ایک مشہور نبی کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم سب کے لیے عبرت ہے، اس میں ہم سب کے لیے درس ہے. اسے آپ پہلے بھی سن چکے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بار بار یاد دہانی کرنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ. ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پوری زندگی امتحان، ابتلا، آزمائش، ایگزامینیشن میں گزری ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام ابراہیم خلیل اللہ کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پوری زندگی بچپن سے لے کر موت تک پوری زندگی امتحان ہی امتحان میں. اور اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے ابراہیم کو آزمایا بکلمات، کئی طرح کے امتحانات سے، فَأَتَمَّهُنَّ، سب میں پاس ہوتے گئے، کسی ایک میں بھی فیل نہیں ہوئے. تو اللہ نے بطور تکریم کیا کہا؟ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں. تو ابراہیم نے کیا کہا؟ ومن ذریتی، مجھے تو بنانے والے ہیں لیکن میری اولاد. تو کیا کہا؟ جواب دیا اللہ نے لا ینال عہد الظالمین، تمہاری اولاد میں سے یا بعد کی اولاد میں سے اگر ظالم لوگ ہوں گے
تو یہ چیز ان کو نہیں پہنچے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیک ہوں گے، فرما بردار ہوں گے، وہ سب بھی انشاءاللہ اس کے امام بنیں گے، لوگوں کے امام بنیں گے۔ دیکھیے کیسے امام بنے، باپ نبی، بیٹا نبی، پوتا نبی، اور آگے بھی سلسلہ نبوت کا چل پڑا۔ اسماعیل نبی تھے کہ نہیں تھے؟ اسحاق نبی تھے کہ نہیں تھے؟ یعقوب تھے کہ نہیں تھے؟ یوسف تھے کہ نہیں تھے؟ اس طرح اور آگے نکل جائیے آپ، سبحان اللہ، پوری پشت نبوت سے گزری ہے۔ بتائیے ان میں سے ایک واقعہ دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نقل کیا ہے سورہ صافات کے اندر، اور بھی مقام پر واقعات تو بہت ان کے، لیکن ایک واقعہ دیکھیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی شادی کرائی سب سے پہلے سارہ سے، مشہور واقعہ ہے۔ سارہ علیہ السلام ماشاءاللہ بہت نیک، بہت زیادہ نیک۔ نیکی کا عالم یہ تھا کہ جب بادشاہ کے پاس سے گزر رہی تھی اور ابراہیم بھی گزر رہے تھے، تو ابراہیم خلیل اللہ نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ یہ بادشاہ ظالم، مشہور واقعہ ہے، بادشاہ ظالم، وہ کچھ سوال کرے گا، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو کہہ دینا یہ میرا بھائی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت میں ہمارے تمہارے علاوہ کوئی مسلمان تو ہے نہیں، تو ہم دونوں ایمان کے ناحیے سے کیا ہو گئے؟ بھائی ہو گئے، بھائی بہن ہو گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ رشتہ داری بھی ہے، یہ الگ بات ہے کہ رشتہ داری بھی ہے۔ تو کیا ہوا جانتے ہیں؟ نیک لوگ ہمیشہ نیکی کی راہ پر رہتے ہیں۔ بادشاہ کے پاس پہنچے تو جا کر اس نیک خاتون نے، پارسا خاتون نے وضو کیا، وضو کر کے اللہ سے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ اس ظالم سے بچا لے، حالانکہ بادشاہ ہے، اس ظالم اور جابر سے بچا لے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نیک لوگوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ وقتی طور پر آزمائش تو آ جاتی ہے لیکن کبھی بھی ضائع نہیں کرتا ہے اگر آپ کے اندر اخلاص ہے، للہیت۔ کیا ہوا جانتے ہیں؟ بادشاہ نے بلایا، بلانے کے بعد ہاتھ لگانے کی کوشش کی، بدکار تھا، تو اس نے اللہ سے دعا کیا اللہ بچا لے، اللہ نے بچا لیا۔ اس کا ہاتھ جو ہے شل ہو گیا، ہاتھ آگے نہیں بڑھ سکا۔ بادشاہ نے کہا اے فلانا تو دعا کر اللہ میری ہاتھ کو لوٹا دے۔ تو یہ سمجھ گئی کہ ممکن اب اس حرکت سے باز آ جائے گا، تو دعا کر دی، اللہ نے ہاتھ واپس کر دیا۔ پھر دوبارہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر دوبارہ، ظاہر سی بات ہے شریر لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، دوبارہ جو ہے اس کا ہاتھ ایسا ہی ہو گیا جس طرح سے آدمی کے ہاتھ کو فالی لگ جائے۔ تو اس نے پھر کہا دعا کر دے اللہ ہاتھ واپس کر دے۔ تو اس نے وعدہ کیا کہ اب دوبارہ جو ہے ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اللہ نے ہاتھ واپس کر دیا، اور واپس کرنے کے بعد اس کے ساتھ ایک خادمہ کو لگا دیا جس کا نام تھا ہاجر۔ کیا نام تھا؟ ہاجر لگا دیا۔ یہ سب لے کے وہاں سے چلے۔ ایک وقفے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے ان سے شادی کی ہے، ہاجر سے۔ جب شادی ہو گئی اس کے بعد 86 سال کے عمر میں اسماعیل پیدا ہوئے۔ کن سے پیدا ہوئے؟ ہاجر سے۔ اور سارہ سے کون پیدا ہوئے؟ اسحاق پیدا ہوئے علیہم الصلاۃ والسلام وعلی نبینا۔ تو ہوا کیا جو مجھے بتانا ہے، 86 سال کی عمر میں اسماعیل پیدا ہوئے۔ 86 سال، غور کیجیے ذرا سا، بڑھاپا، بال سفید ہو گئے، طاقت کمزور ہو گئی، جوانی ختم ہو گئی۔ اس عمر میں جس کو بچہ نہ تھا اللہ نے بچہ دے دیا، کتنی محبت ہوگی بچے کے ساتھ؟ توجہ طلب موضوع ہے، کتنی محبت ہوگی۔ آج بھی دیکھ لیجئے جو لوگ بڑھاپے میں شادی کرتے ہیں، مثال کے طور پر یہاں کے ماحول میں بھی دیکھ لیجئے، دیکھیے کس طرح محبت کرتے ہیں۔ کیا ہوا جب 10 11 12 سال کا بچہ ہو گیا، اس لائق کہ باپ کا ماں کا ہاتھ بٹائے گھر میں باہر کے کاموں میں، اس کے بعد کیا ہوا جب چلنے لگا، فلما بلغ معه السعی، جب چلنے پھرنے لگا، ذرا سا کچھ بڑا ہو گیا، 10 11 12 سال کا ہو گیا، تو کیا کہا والد محترم ابراہیم نے؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ محبت کا انداز دیکھیے، اس سے ہم لوگوں کو یہ سبق لینا چاہیے۔ صرف قصہ سنانا مقصد نہیں، اصل اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔
اے میرے بیٹے. یہی پیار و محبت بچوں کے ساتھ ہونا چاہیے. پیار و محبت سے پیش آئیں گے تو بچہ انشاءاللہ آپ کی قدر کرے گا اور آپ سے لے گا. جو سکھائیں گے وہ سیکھے گا. جب کہا نا پیارے بیٹے انی ارا فی المنام، جیسے ہی کہا بیٹے، بیٹا بھی نیک پارسا، آج کے ماحول کی طرح سے شریر نہیں. کہا فوراً ابا جان کہیے کیا بات ہے. انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری گردن پہ چاقو چلا رہا ہوں، چھری چلا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ میرے باپ نبی ہیں. ابراہیم کون ہے؟ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، وحی کی ایک قسم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اس سے بچے کی صلاحیت کا بھی اندازہ لگانا ہے کہ بچہ کیسا ہے. حالانکہ ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے، بچہ ہاں کہے چاہے نہ کہے. بچے نے کیا کہا؟ یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جس چیز کا حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے. غور کیجئے، اللہ کا حکم رد نہیں ہونا چاہیے. دیکھ رہے ہیں یعنی کتنا بڑا سبق مل رہا ہے کہ باپ اور بیٹے اللہ کے حکم کو سر تسلیم خم کرنے والے کس طرح تھے، کس طرح جھکانے والے تھے اللہ کے حکم کے سامنے. غور کر لیجئے. ایک مرتبہ تأمل نہیں کیا کہ سوچوں گا، گردن کا معاملہ ہے، انسانی جان چلی جائے گی، اللہ نے آپ کو بڑھاپے میں بچہ دیا ہے، آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں. ایسا تو نہیں کہ شیطان آپ کو دور لے کے جا رہا. اس طرح کی 1000 باتیں آ سکتی تھی کہ نہیں آ سکتی تھی؟ آ سکتی تھی. لیکن ان کو پتا ہے کہ ابراہیم عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، کرتے وہی ہیں جو حکم ہوتا ہے، آرڈر اللہ کا ہوتا ہے، لیکن کام کن کا ہوتا ہے؟ ابراہیم کا ہوتا ہے. کہا کر گزریے ما تؤمر، کر گزریے اور کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں سے. معاملہ ذبح کرنے کا نہیں ہے، معاملہ تو اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کا ہے. کتنا باریک مقام ہے، نازک مقام ہے. ایک ہی بچہ ہے، وہ بھی بڑھاپے کا بچہ ہے، گھر کی رونق ہے. اس کے باوجود بچہ بھی کہہ رہا ہے کیجئے. اب باپ بھی کرنا چاہ رہا ہے، بیوی بھی منع نہیں کر رہی ہے. سوچئے ان کی امی بھی منع نہیں کر رہی کہ اللہ نے اتنی عمر میں دیا پھر آپ کس چکر میں پڑ گئے. کہہ سکتی تھی کہ نہیں کہہ سکتی تھی؟ لیکن سارے کے سارے لوگ اللہ کے حکم کے سامنے خود کو جھکانے والے. کیا کہا؟ کر گزریے، آپ مجھے انشاءاللہ صابرین میں سے پائیں گے. اس سے بڑا صبر کیا ہو سکتا ہے؟ جان جا رہی ایک آرڈر پر. آپ ہوتے تو کرتے نہیں؟ کرتے بولیے، کہتے تھے اسلام سے نکل جاؤں گا کوئی بات نہیں لیکن جان دے دوں گا. یہ کون سی بات ہو گئی یار؟ اس طرح کی بات ہم لوگ شروع کر دیتے. ہم ہوتے تو نہیں کر پاتے، آپ ہوتے تو نہیں کر پاتے. کر پاتے؟ نہیں کر پاتے. اسلام کو لات مار دیں گے لوگ. کیا چکر میں اسلام ہے جی؟ کیا بات کر رہے ہو تم؟ لیکن آگے سنیے. فلما اسلما، جب دونوں نے خود کو جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور ان کو لٹا دیا. کن کو؟ اسماعیل کو. اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا گیا اسی لیے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. میں 2 ذبیح کا، ایک تو اسماعیل کے بیٹے ہوئے اور دوسرے نہیں جی، حساب تھوڑے ذبیح ہے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں. ایک تو اسماعیل ہو گئے اور دوسرے عبداللہ. عبداللہ کے بھی ذبح کرنے کی باری آ گئی تھی. تفصیل تاریخ میں جا کے، سیرت میں جا کے دیکھ لیجئے گا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں میں 2 ذبیح کا اولاد ہوں. چلیے، جب چھری چاقو جو ہے گردن پر لگا دیا ذبح کرنے کے لیے، اور ذبح کرنے کا ارادہ کر رہے تھے، ہاتھ گردن پر ہے چھری کے ساتھ. اب بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ کے حکم کو نافذ کرنا ہے. فوراً آواز آئی. کیا آواز آئی؟ وَنَادَيْنَاهُ، ہم نے آواز لگائی. اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بات کرتا ہے، آواز بھی لگاتا ہے جس طرح اس کی شان کے لائق، جس طرح اس کی شان کے. یعنی کتنا اچھا موقف ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا، تمام باطل فرقوں سے الگ، اشاعرہ، معتزلہ، ماتریدیہ، اس طریقے سے اور بھی جو اس میں اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں ان سے متاثر ہیں.
جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اسی طرح آواز لگائی. یہ نہیں کہ ہماری طرح آواز لگائی، فلاں چیز کی طرح آواز لگائی، نہیں. یا ابراہیم، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. چونکہ خواب وحی کی قسم تھی اور آپ اللہ کے حکموں کو عمل کرنے پر آ گئے تو آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی آزمائش تھی. اللہ خود فرماتا ہے آگے، کیا فرمایا؟ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ کھلی آزمائش تھی، بڑی آزمائش تھی. ان حرف تاکید، لہو لام تاکید، دو تاکید کر کے اللہ فرماتا ہے کہ یہ عام لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے، بلکہ بڑے ہمت والے، بڑے گردے والے کی بات ہے کہ اتنے بڑھاپے میں اللہ نے ایک بچے سے نوازا ہو، بچہ بھی فرمانبردار ہو، اور اس کے بعد دیکھیے گھر کو خالی کرنے کے لیے چلے، گھر کو خالی کرنے چلے نا. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہ نیک شخصیتیں اللہ کے حکموں کی تعمیل میں کس طرح آگے رہا کرتے تھے. ہمیں اور آپ کو اس سے سبق لینا چاہیے. تب اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. اللہ اکبر، میڈھا ہم نے بھیجا جنت سے، اور ایسا میڈھا بھیجا، اور یہ قربانی ایسی رہی کہ قیامت کی صبح تک یہ قربانی کا سلسلہ جاری رہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. تو میرے بھائیو، اس واقعہ کے اندر ہمارے لیے اور آپ کے لیے عبرت کا سامان ہے کہ دیکھیے جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے کام کو مقدم کرتے ہیں. دنیاوی کام ان کا پیچھے رہ جائے، ذاتی کام ان کا پیچھے رہ جائے، لیکن جب آپ اللہ کے حکموں کو آگے بڑھائیں گے، اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالی دنیا اور آخرت میں آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ ہمیشہ آپ کا دل سکون پائے گا. ایسی کامیابی ملے گی جس کامیابی کو آپ دنیا سے خرید نہیں سکتے ہیں، دنیا کے پیسوں سے اس کی تعمیل نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے اس واقعہ سے یہ سبق حاصل کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے انبیاء کرام نے اور رسول اعظام نے، صحابہ کرام نے، نیک لوگوں نے کس طرح کی قربانیاں پیش کی ہیں. اس واقعہ میں ہمارے لیے عبرت ہے. اور یہ سوچیں کہ ہم اور آپ اللہ کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں، ہم اور آپ اللہ کے دین کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں، ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں کیا قربانی پیش کر رہے ہیں. ان کے عقیدے کو، ان کی حقیقتوں کو، ان کی بنیادوں کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے کتنی خدمت کر رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے اس سے سبق حاصل کریں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر قائم رکھے، جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.